اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دعا کی قبولیت کا راز۔ ایک بادشاہ کسی بیماری میں مبتلا ہو گیا جس کا علاج طبیبوں کے پاس بھی نہ تھا۔ طبیبوں نے ہر چند کوشش کی بادشاہ کی بیماری ختم ہو جائے، مگر بجائے افاقہ ہونے کے بادشاہ دن بدن کمزور ہوتا چلا گیا، یہاں تک کہ اٹھنے کے قابل بھی نہ ہو رہا۔ جب ہر قسم کا علاج معالج سے مایوسی ہوئی تو بادشاہ کے درباریوں میں سے ایک شخص نے کہا کہ حضور، فلاں شہر میں اللہ تعالیٰ کا ایک کامل بندہ رہتا ہے، اگر وہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں آپ کی صحت یابی کے لیے دعا کرے تو اللہ تعالیٰ یقیناً اس کی دعا قبول کرے گا۔ بادشاہ نے حکم دیا، پلیز مائی چینل کو لائک کر دیں اور سبسکرائب کر دیں کہ وہ شخص فوراً ان بزرگ کی خدمت میں حاضر ہو جائے اور بادشاہ کی صحت یابی کے لیے دعا کرائے۔ وہ شخص بادشاہ کے حکم کے مطابق اس بزرگ کی خدمت میں حاضر ہوا اور بادشاہ کی صحت یابی کے لیے دعا کی درخواست کی۔ بزرگ نے جب اس شخص کی بات سنی تو غصے میں آ گیا اور کہنے لگے کہ اگر میری دعا اسے کس طرح فائدہ پہنچا سکتی ہے، جب کہ وہ ساری زندگی مظلوم پر ظلم کرتا رہا، اور جس نے اللہ تعالیٰ کی مخلوق پر رحم نہیں کیا اس پر اللہ تعالیٰ بھی رحم نہیں کرتا۔ بادشاہ کو چاہیے کہ پہلے اپنے گناہوں سے توبہ کرے۔ پلیز مائی چینل کو لائک کر دیں اور سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں، پھر اللہ تعالیٰ کی رحمت کا امیدوار ہو۔ وہ شخص بادشاہ کی خدمت میں حاضر ہوا اور ان بزرگوں کی بات بادشاہ کے گوش گزار کی۔ بادشاہ کو توبہ کی توفیق نصیب ہوئی اور اس نے تمام بے گناہ قیدیوں کو قید سے آزاد کر دیا اور مسکین فقراء کے لیے اپنے خزانوں کے منہ کھول دیے۔ اور جب ان بزرگ کو بادشاہ کی توبہ اور سخاوت کا علم ہوا تو انہوں نے وضو کیا اور 2 رکعتیں نماز ادا کی، اور پھر اپنے ان بزرگوں کی دعا ختم ہی نہ ہوئی کہ اللہ تعالیٰ نے بادشاہ کو صحت یابی عطا فرما دی اور ان کا مرض جاتا رہا۔ اب بادشاہ بالکل تندرست اور انسانوں کی مانند زندگی گزار رہا تھا۔ بزرگ نے بادشاہ کی نصیحت کی کہ اے بادشاہ، اللہ تعالیٰ نے تجھے معاف کر دیا اور تجھ پر لازم ہے کہ اب تو محتاط زندگی بسر کر، کیونکہ بار بار گرنے والا بال آخر سنبھلنے کے قابل نہیں رہتا۔ اب تو اطاعت سے کام لے اور کسی کی حق تلفی نہ ہونے دے۔ اس کہانی کا عنوان ہوا کہ اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں کی دعائیں اللہ تعالیٰ قبول کرتا ہے، مگر دعا کی قبولیت کے لیے اولین شرط یہ ہے کہ بندہ اپنے گناہوں سے توبہ کرے اور آئندہ ان گناہوں سے بچنے کی کوشش کرتا رہے۔ اور اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں کی دعائیں اللہ تعالیٰ رد نہیں کرتا اور ان کی خدمت میں حاضر ہوتے رہنا چاہیے اور اپنے لیے دعا کرواتے رہنا چاہیے۔ اور اسی کے ساتھ ہی کہانی کا اختتام ہوا۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ، فی امان اللہ۔ اگر یہ میری کہانی آپ کو اچھی لگی ہو تو پلیز میرے چینل کو لائک کر دیں اور سبسکرائب کر دیں، اور اگر میرے لکھنے میں، بولنے میں یا پڑھنے میں کوئی غلطی کوتاہی ہوئی ہو تو پلیز مجھے معاف کر دیں۔ یہ میرا نیا چینل ہے، اس کو کائنڈلی لائک کر دیں، سبسکرائب کر دیں۔ بہت بہت شکریہ۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔